وہ پہلا آدمی تھا جو وحشیوں کے علاقے میں میرے ہاتھ سے مارا گیا، بلکہ پہلا آدمی تھا جو میری گولی سے ہلاک ہوا۔ اس کے مرتے ہی پجاری میرے سامنے سجدے میں گر گئے اور سراگو کی منت سماجت کرنے لگے کہ ان کی جانیں بچا لی جائیں۔ سراگو نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا، البتہ بلند آواز سے ان دو پجاریوں کو جو مندر کے غار یا کسی حجرے میں چھپے بیٹھے تھے مخاطب کیا اور کہا، میں سراگو، تموچا کی بستی کا نیا پیشوا، جانتا ہوں کہ دو پجاری کسی حجرے میں عورتوں کے ساتھ چھپ گئے ہیں۔ وہ دونوں یہ سن لیں کہ مندر کے رکھوالوں اور اغوا کو موت گھسیٹ کر لے گئی ہے۔ میرے 3 گننے تک دونوں پجاری عورتوں کو لے کر باہر آ جائیں۔ ابھی اس نے 2 کی گنتی کی تھی کہ غار کے 7 والا حجرہ کھلا اور دونوں پجاری عورتوں کے ساتھ باہر آ گئے، مگر وہ 3 کی بجائے 4 تھیں اور چوتھی ایک زرد وحشی عورت تھی جسے دیکھ کر سراگو چونکا۔ دونوں پجاری اپنے ساتھیوں کی طرح زمین پر گر گئے۔ آسمان پر چاند روشن ہو چکا تھا جس کی روشنی میں انہوں نے اغوا اور رکھوالوں کی لاشیں دیکھ لی تھیں۔ پرنسس اندرا کے اشارے پر ہرنام سنگھ نے چاروں عورتوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور میں نے پجاریوں کو حکم دیا کہ وہ اٹھ کر اغوا اور رکھوالوں کی لاشیں مندر کی جھیری سے موت کی وادی میں پھینک دیں۔ چاروں رکھوالے مر چکے اور کسی پجاری کو بھالا نہ مار سکتے تھے۔ موت اغوا کو اپنی رسی میں باندھ کر لے گئی تھی، وہ بھی کسی ناپسندیدہ حرکت پر پجاریوں کی ملامت نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے باری باری ساری لاشیں اٹھائیں اور مندر کی جھیری سے جتنی دور پھینک سکتے تھے پھینک دیں۔ اس کام سے فارغ ہوئے تھے کہ ان 7 کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے گئے اور سب کو ایک حجرے میں ڈال دیا گیا تاکہ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح ہم نے لومبارو کے نئے مندر پر قبضہ کر لیا۔ غار کے دہانے پر ایک مشل روشن تھی جس سے غار کے اندر اور باہر حجروں کی درمیانی راہداری میں زرد اجالا ہو گیا تھا، مگر ہم نے ٹارچ کی روشنی میں غار اور ایک ایک حجرے کا جائزہ لیا، پھر خچروں سے سامان اتروا کر رات کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رات ہمیں مندر کے حجروں میں گزارنا تھی اور دن کو موت کی وادی میں اترنا تھا۔ کھائی کا وہ دہانہ جس سے گزر کر ہم مندر کے حلقے میں داخل ہوئے تھے بھاری پتھر سے بند کر دیا اور وہاں کوکیوں کو پہرے پر بٹھا دیا گیا۔ پرنسس اندرا کے ساتھ میں نے اغوا کے بڑے حجرے میں ڈیرا جمایا جہاں سونے کے لیے پتھروں کا ایک مستطیل چبوترا بنا ہوا اور اس پر آرام دہ بستر بچھا تھا۔ ہم نے وہ بستر تبدیل کر دیا۔ رکھوالوں اور اغوا کا فیصلہ ہو چکا، مگر ابھی پجاریوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ سراگو کے ساتھ پروفیسر اسلم، رانا صفدر، دگل، گھومبی اور کپالا سردارنی کو وہیں بلا لیا گیا تاکہ وہ بھی فیصلے میں شریک ہوں۔ پھر ہرنام سنگھ چاروں عورتوں سمیت بلایا گیا۔ اس نے آتے ہی ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ صاحب جی، ایک عورت کو چھڑ کر 3 کڑیاں اپنے دیس کی ہیں۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ کس علاقے کی ہیں؟ کشمیر کی کلیاں ہیں۔ کشمیری، ڈوگری، پنجابی، اردو ساری بولیاں جانتی ہیں۔ 3 لڑکیوں نے چینی لباس پہن رکھے تھے۔ کشمیری لڑکیاں یہاں کیسے آ گئیں؟ لباس سے تو چینی معلوم ہوتی ہیں۔ لباس بل نہ دیکھو صاحب جی، ذرا نین نقش دیکھو، بالکل کشمیری ہیں۔ میں نے ایک لڑکی سے سوال کیا، کیا واقعی تم کشمیر کی رہنے والی ہو؟ مگر لڑکی نے جواب نہ دیا۔ ہرنام سنگھ نے کہا، آپ کو کچھ نہیں بتائیں گی، بہت شرماتی ہیں۔ میں نے بڑا سر کھپایا، تب جا کر ایک کڑی کے ساتھ گل بات کیتی ہے، اور کڑی ہے، ایدا نام تارا ڈوگری ہے۔ اس نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو ان میں زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر جو کچھ تارا ڈوگری سے معلوم کیا تھا ہمیں بتانے لگا۔ ان لڑکیوں کی کہانی کچھ اس طرح تھی۔ تارا ڈوگری جموں کے ضلع ادھم پور کی رہنے والی اور ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا بیاہ ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے تھے کہ اسے ادھم پور سے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والوں کا بیان تھا کہ انہوں نے تارا کو اس کے پتی سے 1000 روپے میں خریدا اور اس کی قیمت ادا کی ہے۔ دوسری دونوں لڑکیاں پہلگام کشمیر کی رہنے والی اور مسلمان تھیں۔ ایک کا نام ریشما تھا، دوسری کا رابعہ۔ ریشما کے ماں باپ چھوٹی عمر میں مر گئے تھے۔ اسے چاچی اور چاچو نے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ چاچو نے 500 روپے کے عوض اس کی شادی ایک نوجوان سے کر دی جو اپنے آپ کو 12 مولا کا بتاتا تھا۔ شادی کے بعد ریشما چاچی اور چاچو کے ساتھ پہلگام نہ جا سکی کیونکہ اس کا شوہر اصل میں بردہ فروشوں کا ایجنٹ تھا جس نے ریشما کے ساتھ ایک ہوٹل میں چند روز گزارنے کے بعد اسے بردہ فروشوں کے حوالے کر دیا۔ وہ صرف 500 روپے میں بکی تھی۔ دوسری لڑکی رابعہ کو ایک نوجوان کے ساتھ پیار ہو گیا تھا جو اسے گھر سے بھگا کر سری نگر لے گیا اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں 3 روز گزارے۔
तीसरी रात 2 आदमी होटल में आए जो पुलिस की वर्दियां पहने थे और दोनों को अगवा और फरार के जुर्म में गिरफ्तार करके किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हुए। मगर नौजवान रास्ते ही से कहीं खिसक गया और राबिया अकेली पुलिस के सिपाहियों के साथ सफर करती रही जो पुलिस की वर्दी में दरअसल बर्दा फरोश थे। और नौजवान जिसने राबिया के साथ इश्क का नाटक खेला उनका एजेंट था, जिसे इस कारकर्दगी का सिला 500 रुपए की शक्ल में दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि राबिया का आशिक भी वही नौजवान था जिसने 500 रुपए चाचू को देकर रेशमा से शादी की और उसे अपने साथ ले गया था। दोनों लड़कियां एक ही नौजवान का शिकार हुई और बर्दा फरोशों के हथे चढ़ गई थीं। तारा डोगरी को खरीदने और अगवा करने वाले भी वही थे। बर्दा फरोश जो मुसल्लाह थे तीनों लड़कियों को लेकर गिलगित के रास्ते अफगान की उस पट्टी में पहुंच गए जो दाखान कहलाती और चीन से मिलती है। वहां तीनों लड़कियों को एक अफगान सरदार ने खरीद लिया जो यही धंधा करता था। उसने कुछ दिन इन लड़कियों को अपने पास रखा, फिर उन्हें बर्दा फरोशों के हाथ भेज दिया जो इन्हें दाखान के सूबे से निकालकर पहले यारकंद ले गए, फिर खोतान शहर खता में पहुंचे। वहां तीनों लड़कियां नए बर्दा फरोशों के हाथ बिकी और खोतान से चीन के शहर लानचाओ की तरफ एक नया सफर शुरू हुआ जहां उनके अच्छे ग्राहक और अच्छे दाम मिल सकते थे। मगर शुमाली तिब्बत से गुजरते हुए बर्दा फरोशों का काफिला जो 3 लड़कियों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल था जर्द वहशियों के हाथ पड़ गया जो उन्हें गिरफ्तार करके तमूचा की बस्ती में ले आए और बंदी घर में डाल दिया। पिछले महीने लोम्बारू के त्यौहार पर कैदी लड़कियां और मर्द कुर्बानी के लिए नए मंदिर में लाए गए जहां लड़कियों को एक हुजरे में छुपा दिया और चारों मर्द मंदिर की झिरी से लोम्बारू को भेंट कर दिए गए। उस वक्त से तीनों लड़कियां यहीं थीं। तारा डोगरी अगवा के लिए मखसूस कर दी गई क्योंकि ज्यादा सुंदर थी। रेशमा और राबिया मंदिर के पुजारियों और रखवालों में तकसीम होती रहीं। सिर्फ एक पुजारी जिसका नाम पूची था इस लूट में शरीक नहीं हुआ था। ये थी कश्मीरी लड़कियों की दास्तान जो ऊधमपुर और पहलगाम से अगवा होकर और मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों में बिकती हजारों मील दूर जर्द वहशियों के इलाके में पहुंच गई थीं। इंसान की जिंदगी में बाज दिन ऐसे नामुबारक होते और बाज वाकयात इस तरह अचानक पेश आते हैं जो उसे बदबख्ती की तरफ धकेल देते हैं और वो हवादिस की मौजों में किसी तिनके की तरह बहता चला जाता है। कश्मीरी लड़कियां बदनसीबी अपने साथ लेकर पैदा नहीं हुई थीं। हालात और वाकयात ने उनकी पुरसुकून जिंदगी को तूफानों की नजर कर दिया था। हम सब उनकी रुदात सुनकर कांप गए। सोच भी नहीं सकते थे कि तिब्बत के इस दूर उफ्तादा इलाके में हमवतन लड़कियों से यूं मुलाकात होगी। हमें पहली बार मालूम हुआ कि बर्दा फरोशों के हाथ कितने लंबे होते हैं और लड़कियां किस तरह एक शहर से दूसरे शहर में और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फरोख्त की जाती हैं। प्रिंसेस इंदिरा ने तारा डोगरी से उन वाकयात की तस्दीक चाही जो हरनाम सिंह ने बयान किए थे तो वो कुछ पिघल गई और बोली, हाँ, मैंने हरनाम सिंह को यही कुछ बताया था और सारे वाकयात इसी तरह पेश आए हैं, मगर अपने बारे में ये नहीं बता सकी थी कि ब्याह से पहले ही जम्मू का एक डोगरा सरदार जो महाराजा का खास आदमी है मेरे साथ ज्यादती कर चुका था। ये बात मेरे बाप को मालूम हो गई थी मगर वो गरीब महाराजा से शिकायत ना कर सका। इस तरह हम बाप बेटी किसी नई मुसीबत में पड़ जाते। डोगरा सरदार जिन लड़कियों की इज्जत लूटते हैं उनकी शिकायत की जबान भी काट लेते हैं। बाप को मेरे ब्याह की चिंता लग गई और एक अच्छा बर मिल गया, मगर ब्याह के दूसरे महीने ना जाने किस तरह मेरे पति को वो बात मालूम हो गई जो उससे छुपाई गई थी। हाँ, मेरे पति का बर्ताव मुझसे बदल गया और मैं उन्हीं दिनों अगवा कर ली गई। हो सकता है कि मेरे पति ने मुझे बेच दिया और मेरी कीमत वसूल की हो, क्योंकि जो लड़की ब्याह से पहले बेआबरू हो जाती है धरती उसे कहीं पनाह नहीं देती। जरूर इस सदमे से मेरा बाप मर चुका होगा। ये कहकर तारा डोगरी बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके साथ रेशमा और राबिया भी फूट पड़ी और उनकी आंखों से बहते आंसू हमारे दिलों में छेद करते चले गए। प्रिंसेस इंदिरा फौरन उठी और तारा डोगरी को, रेशमा को, राबिया को बारी बारी गले लगाकर कहने लगी, आंसू पोंछ दो, तुम्हारे दुख बड़े और उन पर बहाने के लिए आंसू थोड़े हैं। फिर उसने खुद उनके आंसू पोंछे और तसल्ली दी, अब तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, तुम बड़े महफूज हाथों में पहुंच गई हो। कपाला सरदारनी भी उन्हें हौसला देने में शरीक हुई। मेरे शफीक और मोहतरम उस्ताद यकलख्त उठे। उन्होंने बारी बारी हर लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से मुझे अपना बाप समझो, तुम्हें अपने बाप के दामन में पनाह मिलेगी और हम तुम्हें कश्मीर वापस ले चलेंगे। इस पर लड़कियों की कुछ ढारस बंधी। फिर हरनाम सिंह हर लड़की के सामने हाथ जोड़ता चला गया।
جن بندوں نے تہاڈے نال زیادتی کیتی ہے جے او مینوں مل گئے تے واہے گرو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسے نوں چھڈاں گا نہیں۔ لڑکیوں نے ایسا پیار، ایسی شفقت، ایسی عزت دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں، جیسے پرنسس اندرا نے کہا تھا۔ مگر ان کی رام کہانی نے میرا دل گھائل کر دیا۔ ہم اس علاقے میں ایک درندے کا شکار کھیلنے آئے تھے جسے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی، لیکن لڑکیوں کی رام کہانی سن کر خیال آیا کہ ہوس اور لالچ میں آدمی بھی کتنا درندہ ہو جاتا ہے جو بھولی بھالی لڑکیوں کا شکار کھیلتا اور ان کے گوشت کی قیمت وصول کرتا ہے۔ چوتھی عورت جو مندر سے برآمد ہوئی تموچا ہی کے قبیلے کی ایک جوان بیوہ تھی جس کا نام سرگئی تھا۔ اس کا خصم 2 برس پہلے مر گیا اور جب سے رانڈ ہوئی تھی اس نے لومبارو مندر کے پجاری پوچی سے لگاؤ کر لیا تھا۔ سراگو عورت کو جانتا اور وحشیوں کے رواج بھی سمجھتا تھا۔ میں نے سرگئی کا معاملہ اس کے سامنے رکھا اور پوچھا، تمہارے رواج کے مطابق سرگئی اور پوچی کے پاپ کی کیا سزا ہے؟ سراگو کے جواب نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ اس نے بتایا، یہ پاپ نہیں بلاسنا ہے۔ ہمارا رواج ہے کہ رانڈ دوسرا بیاہ نہیں کراتی مگر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے کے کسی مرد سے بلاسنا کر لیتی ہے۔ جب کوئی عورت رانڈ ہوتی ہے دوسرے قبیلے والے اسے بلا لیتے یا خود آ کر لے جاتے اور بلاسنا کرنے کے بعد اسے چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ عجیب وحشیانہ رسم تھی۔ میں نے پوچھا، یہ رسم تمہارے قبیلوں میں کب سے چلی آ رہی ہے؟ شاید 1 صدی پہلے رانڈ عورتیں چھپ کر کہیں جاتی تھیں مگر غار والے نے کھلے بلاسنا کی رسم چلائی اور رانڈ عورتوں کی مشکل آسان کر دی۔ میں غار والے کی اس اپج پر حیران ہوا۔ لومبارو کو انسانی بھیٹ دینے کی رسم اس کے دادا لومبارو نے ایجاد کی اور رانڈ عورتوں کی بلاسنا کی رسم اس نے چلائی تھی، بلکہ تموچا کے بلاس کا بندوبست بھی خود کرتا تھا مگر اب وہ مر چکا اور اس کے ساتھ بدکاری کی رسم بھی مر جانی چاہیے تھی جو اس نے چلائی۔ میں نے دگل کی معرفت سرگئی سے سوال کیا، پوچی تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ جیسا خصم کو کرنا چاہیے۔ تم پوچی کے ساتھ خوش رہو گی؟ ہاں، وہ مجھے چاہتا ہے، میں اسے چاہتی ہوں۔ میں نے پوچی کو بلایا، ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کر دیا گیا۔ مندر کے پجاریوں میں وہ واحد پجاری تھا جو کشمیری لڑکیوں کی لوٹ میں شریک نہیں ہوا۔ خود لڑکیوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، پوچی کیا سرگئی تجھے پسند ہے؟ پہلے تو وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر سرگئی پر نظر ڈال کے اپنی پسند کا اظہار ہاں میں کیا تو میں سراگو سے مخاطب ہوا، اس سے پہلے میں نے تموچا کا بلاس ختم کیا تھا کارا کے ساتھ اس کا بیاہ کر کے۔ تم بھی یہ رسم توڑ چکے ہو کہ رانڈ عورت کا بیاہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں سرگئی کا بلاسنا ختم کرتا ہوں، تم پوچی کے ساتھ اس کا بیاہ کرو۔ دگل کی زبان سے میرے الفاظ کا ترجمہ سن کر پوچی حیرت سے اچھل گیا اور بتانے لگا، لومبارو مندر کا کوئی پجاری بیاہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے پراسرار تگائی کا پیغام نہیں سنا کہ لومبارو کے دن پورے ہو گئے؟ آج کے بعد لومبارو کا کوئی مندر ہوگا نہ پجاری۔ وہ مارے حیرت کے دم بخود سا رہ گیا۔ پھر میرے اشارے پر سراگو اٹھا۔ اس نے سرگئی کو پوچی کے ساتھ کھڑا کیا اور اپنے قبائلی رواج کے مطابق ان کا بیاہ کر دیا۔ میں نے پوچی کو اجازت دے دی کہ وہ چاہے تو سرگئی کو اپنے حجرے میں لے جائے، چاہے تو وہیں بیٹھے، کیونکہ ابھی ایک فیصلہ اور ہونے والا ہے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے کہ دیکھیں دوسرا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب ان 6 پجاریوں کو بلایا گیا جو کشمیری لڑکیوں پر شرمناک حملے کرتے رہے تھے۔ ممکن ہے لومبارو کی پوجا کرنے والے قبیلوں میں یہ کوئی جرم نہ ہو مگر اس کا فیصلہ ہمیں اپنے دستور کے مطابق کرنا تھا۔ پجاریوں کے پیروں کی رسیاں کھول دی گئیں مگر ان کے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے تھے۔ انہیں جرم کی نوعیت بتا دی گئی۔ کشمیری لڑکیوں کے ساتھ سرگئی نے بھی ان کے جرم کی گواہی دی۔ پجاریوں کے پاس انکار کا کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں رہ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجرمانہ سلوک کا اعتراف کر لیا اور اغوا کا نائب کہنے لگا، آئندہ ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ میں نے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کی جو رودات سنی تھی اس نے مجھے قانون کی طرح اندھا، انصاف کی طرح بہرا بنا دیا۔ وہ انسانیت کے بدترین مجرم تھے جو لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے اور زندہ آدمیوں کو لومبارو کے آگے پھینکتے رہے، اس لیے ان کا جرم ناقابل معافی تھا۔ وہ میرے جواب کے منتظر تھے اور یہ تھا میرا جواب، آئندہ تم کوئی غلطی نہیں کر سکو گے کیونکہ صرف زندہ آدمی غلطی کرتا ہے، مردہ کبھی غلطی نہیں کرتا، خواہ تازہ ہو یا 5000 سال کا پرانا۔ میں نے ان الفاظ میں ان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔
معلوم نہیں وہ اس فیصلے کو سمجھے یا نہیں، مگر گمسم ہو گئے، کیونکہ زندہ اور مردہ آدمی کے ذکر نے ان کے دلوں میں ہول ڈال دیا تھا۔ میرے ساتھی میرا فیصلہ سمجھ گئے تھے اور سراگو بھی سمجھ گیا تھا کہ ان سے زندگی چھین لی گئی ہے۔ اچانک ہرنام سنگھ بولا، صاحب جی، میں نے واحے گرو کی قسم کھائی تھی کہ… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میرا جواب اسے مل گیا۔ ہرنام سیاں، اپنی قسم پوری کرو، یہ 6 مجرم موت کے منتظر ہیں۔ پجاری اس غار میں دھکیل دیے گئے جو لومبارو کا مندر کہلاتا اور جس کی جھری سے انسان درندے کے سامنے پھینکے جاتے تھے۔ انہیں جھری والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ ہرنام سنگھ نے کشمیری لڑکیوں کی موجودگی میں، جو پرنسس اندرا، کپالا سردارنی اور سرگئی کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھیں، اپنی 303 کی رائفل اٹھائی اور یکے بعد دیگرے گولیاں چلا کر سارے پجاریوں کے سینوں میں سوراخ کر دیے۔ ان سوراخوں کے رستے بہتے لہو کے ساتھ ان کی روحیں بھی ان کے جسموں سے نکل گئیں۔ ہرنام سنگھ نے صرف 6 فائر کیے اور اتنے صحیح نشانے لگائے تھے کہ 7ویں فائر کی ضرورت نہیں پڑی۔ دل پر لگنے والی ایک ہی گولی آدمی سے زندگی کا ہر رشتہ چھین لیتی اور اسے موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ 6 گولیاں چلا کر اور 6 پجاریوں کو جہنم رسید کر کے اس نے رائفل کندھے پر ڈال لی اور تارا ڈوگری اور ریشما اور رابعہ کے سامنے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے انتقام کی پہلی قسط ادا کر دی گئی تھی۔ اغوا کے دوران جو آدمی انہیں ملتے رہے، ان میں زرد وحشی سب سے زیادہ خطرناک تھے، جن سے اب نجات مل گئی تھی۔ تینوں لڑکیوں کے ایک حجرے میں منتقل کر دیا گیا۔ غار کا فرش پجاریوں کے خون سے لتھڑ گیا۔ اس خون اور لاشوں کو دیکھ کر دل میں وحشت کا جذبہ جاگتا تھا۔ میں نے سوچا، ضروری ہے کہ میرے ساتھیوں کے دلوں میں تھوڑی سی وحشت جاگ جائے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑے اور وحشت ناک معرکے سے دوچار ہونے والے تھے۔ ان کے دلوں میں وحشت کا احساس پیدا کرنے کے لیے میں نے کرخت لہجے میں انہیں حکم دیا، پجاریوں کی لاشیں مندر کی جھری سے وادی میں پھینک دو۔ انہوں نے اسی طرح حکم کی تعمیل کی جس طرح میں چاہتا تھا۔ پجاریوں کی لاشیں بڑی بے رحمی کے ساتھ موت کی وادی میں پھینک دی گئیں۔ باہر چاندنی کھیت کر رہی تھی اور اس چاندنی میں مندر کی جھری سے موت کی وادی کی جو جھلک دیکھی وہ بڑی وحشت ناک اور بھیانک تھی۔ بالکل یوں لگا جیسے ہماری دھرتی پر دنوں کی رفتار اور زمانے کی گردش کروڑوں برس پیچھے چلی گئی ہو، کیونکہ چاندنی میں موت کی وادی کا جو نقشہ نظر آیا وہ آج سے کروڑوں برس پہلے کا نقشہ تھا، جب دنیا اپنے دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی تھی۔ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی اس وادی اجل کے ارد گرد کٹے پھٹے پہاڑوں اور بلند عمودی چٹانوں کا ناقابل عبور سلسلہ کسی فلک بوس حصار کی مانند کھڑا تھا، اور اس حصار میں 2 آتش فشاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ ایک دیوتاؤں کا تنور جو 15 برس پہلے اپنی پیٹ کی آگ اگلنے کے باوجود ٹھنڈا نہ ہو سکا اور ابھی تک کسی کارخانے کی چمنی کی طرح دھواں اگل رہا تھا۔ دوسرا جوالا مکھی نئے مندر کے شمال میں واقع اور کالے دھوئیں کی زبان میں اپنے گہرے پیٹ کے اندر کھولتے ہوئے لاوے کی غضبناکی کا اعلان کر رہا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں زیر زمین لاوا ایک وسیع رقبے میں کسی طبعی عمل سے دوچار تھا۔ مگر سینکڑوں مربع میل رقبے کے چاروں طرف بلند و بالا چٹانوں اور پہاڑوں کا حصار اور بھی حیرت انگیز بلکہ طلسم ہوش ربا سے کم نہ تھا۔ پروفیسر اسلم کا خیال تھا کہ پوری وادی اور اس کے ارد گرد پھیلے علاقے کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ان کے نزدیک وادی کے ہوش ربا حصار کا معمہ کچھ یوں تھا کہ ابتدائی آفرینش میں جب کرۂ ارض آگ کے گولے کی صورت میں سرد خلا میں گھومتا ہوا ٹھنڈا ہو رہا اور سکڑ رہا تھا، بھاپ اور ہوا خارج ہو کر اس کے ارد گرد ہی گردش کر رہی تھی، اور ابلتے کھولتے لاوے کی اتھل پتھل سے کہیں پہاڑی کے چڑھاؤ کہیں زمین کے گہراؤ پیدا ہو رہے تھے، اور اگر بلندیوں کے درمیان اور ہموار وادیوں کی تشکیل ہو رہی تھی تو پستیوں میں تخلیق کا عمل جاری تھا۔ ٹھنڈے ہوتے اور سکڑتے ہوئے کرۂ ارض کا خاکہ ایک سنگھاڑے کسی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، کہیں سے اونچا، کہیں سے نیچا، کہیں سے سیدھا، کہیں سے آڑھا، اور بتدریج گاڑھے ہوتے ابلتے کھولتے لاوے میں بڑے بڑے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ تو اس وقت جب ابھی وقت کی رفتار بھی معین نہ ہوئی تھی، اس علاقے میں سینکڑوں میل مربع رقبے پر مشتمل ابلتا لاوا ایک بلبلے کی شکل میں اوپر اٹھا، پھر شاید وہ بلبلا خود بخود نیچے بیٹھ گیا اور اس کے ارد گرد لاوے کی چٹانیں اور پہاڑیاں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں جو سرد خلا میں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ تو اس طرح ایک حیرت انگیز اور طلسم ہوش ربا کسی وادی وجود میں آئی ہوگی۔
प्रोफेसर असलम का यह ख्याल समझ में आने वाला और करीने कयास था। आसार से जाहिर था कि वो किताए अर्ज अभी पूरी तरह मुकम्मल ना हुआ और ज़ेर तख्लीक था। इसका सबूत उस इलाके के आतिश फिशा पहाड़ों के दहानों से निकलता काला गाढ़ा धुआं था, और ऐसा धुआं पहाड़ों से उस वक्त खारिज होता है जब बतने ज़मीन में पिघलती धातें लावे की सूरत ऊपर उठ रही हों, तेजाबी मादे जल रहे हों और ज़मीन के सरियुल हरकत लावे की उथल पुथल से गैसों का दबाव और प्रेशर बढ़ रहा हो। दूसरा सबूत उस वादी का अंदरूनी नक्शा था जिसकी एक झलक मैंने और मेरे साथियों ने मंदिर की झिरी से देखी। अगरचे वो चांद की 14वीं और पूरनमाशी या बद्रे कामिल की रात थी, और 14वीं रात में हमारी कायनात इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और राहत अंगेज होती है। मगर उस वादी पर छाई चांदनी में किसी कशिश और दिलचस्पी की बजाय एक अनजानी वहशत और सरासीमगी की लहर हरकत कर रही थी। एक पत्ती की लंबी ऊंची घास का तवील कित्ता दीवार से चंद फरलांग के फासले पर किसी ख्वाब तिलिस्म की तरह फैला शाय शाय की आवाज में सरसरा रहा था, और तेज गर्दिश करती हवा उसके दरमियान से यूं गुजर रही थी जैसे कमानों से निकले हुए हजारों तीर बर्क रफ्तारी से सनसनाते गुजरते जा रहे हों। घास के उस कित्ते से परे 2 शाखे दरख्तों का अजीबो गरीब सिलसिला किसी जंगल की मानिंद हद्दे नजर तक चला गया था। गालिबन उसी जंगल में दरिंदा कहीं अपने कुंबे समेत रहता होगा। हमने एक बात और नोट की कि वादी में हवा की तेज गर्दिश के बावजूद उसकी छाती से हल्की हल्की भाप या कोहरा या धुंध उठ रही थी, और उसका फशार एक पत्ती की ऊंची लंबी घास के कित्ते से 2 शाखे दरख्तों के जंगल में हद्दे नजर तक एक ऐसा तिलिस्माती मंजर पेश कर रहा था जैसे धुएं की उड़ती लहराती महीन 4 दीवारी को ढांप रही हो, जिसकी वजह से हम चांदनी रात में वादी का अच्छी तरह जायजा ना ले सके। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो भाप या कोहर वादी के अंदर परवास कर रही थी, मगर उस हिसार के बाहर जो उसके इर्द गिर्द खड़ा था धुंध वगैरह का कहीं नामो निशान भी ना था। हालांकि इलाका वही था, उस इलाके पर आसमान भी वही था, और उस आसमान के नीचे धरती भी वही थी। मगर मैं कुछ भूल गया हूँ। गालिबन धरती वो नहीं थी, क्योंकि उस वादी होशरुबा से उसके पहाड़ी हिसार ही में जहां हम खड़े थे हालात की सूरत कुछ और थी, और मंदिर की झिरी से उस पुरसरार वादी का नजारा करके एहसास होता था कि हम किसी ऐसी दुनिया के किनारे पहुंच गए हैं जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ और अर्जियाती असरार में लिपटी हुई है। रात का पहला पहर गुजर गया तो पत्थर की भारी सिल धकेल कर मंदिर की झिरी बंद कर दी गई, और मैं प्रिंसेस इंदिरा के हमराह हुजरों की दरमियानी राहदारी से गुजरकर उस मुस्ततील हमवार किते पर आ गया जिसने पहाड़ के बीच मंदिर के सहन की शक्ल इख्तियार कर ली थी। राहदारी की मशल गुल करके वहां लालटेन रोशन कर दी गई, और एक लालटेन सहन में भी रोशन थी जिसकी जर्द रोशनी खाई के दहाने तक फैल रही थी, जहां 2 कोकी भाले संभाले पहरा दे रहे थे। गार के अलावा जिसे खाली छोड़ दिया गया था वहां 2 या 9 हुजरे थे। अगवा वाला हुजरा डबल था जो मेरे और प्रिंसेस इंदिरा के लिए मखसूस हो गया था। बकिया 8 हुजरे सबके लिए काफी थे, जिनकी तकसीम अमल में आ गई थी। खच्चरों और घोड़ों को खुले किते में बांध दिया गया। हम दोनों ने बारी बारी तमाम हुजरों में अपने साथियों को शब बखैर कहा और उन्हें मुकम्मल आराम की ताकीद की ताकि दूसरे दिन के लिए वो सब बिल्कुल ताज़ा दम हो जाएं। हम तारा डोगरी, रेशमा और राबिया के हुजरे में भी गए और एक बार फिर उनकी दिलजोई की। उनके लिए हम गैबी फरिश्ते साबित हुए थे कि हजारों मील दूर तिब्बत के उजाड़ इलाके में उनकी मदद के लिए पहुंच गए। मोगविया लड़कियां अपनी नज़रों में भी गिर जाती हैं क्योंकि उनकी तजलील की जाती है, मगर उनकी नज़रों के सामने 6 पुजारी कैफरे किरदार को पहुंच गए थे जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि अभी वो इज्जत के लायक हैं। उनकी जबानों पर लगे चुप के ताले टूट गए थे। अब वो बार बार हमारा शुक्रिया अदा कर रही थीं, मगर साथ साथ आंखों में पानी भी तैर रहा था। मैंने उन्हें बताया, जिंदगी हर औरत को उसके नसीब के कुछ आंसू अता करती है और वो उन्हें किसी दुख के मौके पर बहाती है। तुम अपने दुखों से गुजर आई हो, अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना बल्कि मुस्कुराना है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें पोंछ दी और प्रिंसेस इंदिरा ने इसरार किया कि वो मुस्कुराएं क्योंकि उनकी मुसीबत के दिन बीत गए और सुख के दिन आने वाले हैं। बड़ी अजीब फरमाइश थी, मगर सबसे पहले तारा डोगरी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट के साथ ही
ریشما اور رابعہ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی، جس سے ہمارے دلوں کو بڑی آسودگی ملی۔ حجرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹے تو پتا چلا کہ ہمارے بدن تھکاوٹ سے چور ہو رہے ہیں اور جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ سارا دن سفر میں کٹا تھا، تموچا کی بستی سے تگائی کے غار اور وہاں سے دیوتاؤں کے تنور تک سفر زیادہ کٹھن نہیں تھا، مگر نئے مندر کے اوگھٹ راستے اور ان کے اتار چڑھاؤ بڑے دشوار گزار تھے، جنہوں نے بری طرح تھکا دیا۔ مارے تھکن کے میں اپنے سارے جسم میں سخت اینٹھن محسوس کر رہا تھا، رگ پٹھوں میں بڑا کھنچاؤ تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پہلو میں اندرا کی ہلکی سی کراہ سنی۔ بستر میں ٹانگیں سیدھی کرتے وقت اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ہائے نکل گئی تھی۔ یکلخت خیال آیا، اس نے میرے ساتھ کتنا طویل سفر کیا ہے، کتنے کٹھن راستے طے کیے ہیں، کتنی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ان راستوں پر جہاں مرد ہمت ہار دیتے ہیں، وہ میرے ساتھ ساتھ رہی، دوش بدوش چلی، بلکہ ہر منزل پر مجھے نیا حوصلہ دیتی رہی۔ مگر آج شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی، کیونکہ آج کا سفر بڑا سخت اور دشوار تھا۔ میری اپنی حالت یہ تھی کہ رگ رگ میں درد سا دوڑ رہا تھا۔ وہ تو پھر عورت تھی، اور عورت بائی نیچر نازک مزاج ہوتی ہے۔ اس خیال نے میری بے چینی میں اضافہ کر دیا، اور بے اختیار میں نے اسے تھام لیا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے میری آواز کا درد محسوس کیا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ ہاں، جسم تھک گیا ہے، مگر ابھی کئی منزلیں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ بڑی حوصلہ مند اور جواں ہمت تھی اندرا، اس نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ اس کی یہی خوبی میری ہمت کی بلندی اور جیت کا سبب بنتی رہی۔ خود کہتی تھی کہ میں تمہاری جیت کا پتہ ہوں، تمہیں کوئی بازی ہارنے نہیں دوں گی، اور ابھی تک میں کوئی بازی نہیں ہارا تھا۔ چین کے اونچے پربتوں اور دریائے سالوین سے لے کر تموچا کی بستی تک جیت قدم با قدم میرے ساتھ رہی تھی۔ میں نے بہت سے معاملے اندرا کی مدد سے نمٹا لیے تھے، اور لومبارو کے نئے مندر پر قبضے کا پتہ بھی سراگو نے اسی کے نام پر پھینکا تھا۔ اب میں اپنے سفر کی آخری منزل موت کی وادی کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ اگلے دن مندر کی جھیری سے مجھے اس وادی اجل میں اترنا تھا، اور پرنسس اندرا میری جیت میرے ساتھ تھی۔ میں جلدی سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندرا میری اضطراری کیفیت اور بے چینی پر حیران ہوئی اور خود بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا امجد؟ تھک گئی ہو، تمہیں دوا کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھا، بکس سے برانڈی کی بوتل نکالی، پھر 2 انگل برانڈی گلاس میں انڈیل کر پانی ملایا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ پی لو، تھکن دور ہو جائے گی۔ کچھ کہے بغیر اس نے گلاس پکڑ لیا۔ اس طرح تھوڑی سی برانڈی نے اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ ابھی تک ہر معاملہ ہماری مرضی کے مطابق طے ہوا تھا، اور ہر بات یوں ظہور میں آئی جیسے پہلے کسی کتاب میں لکھ دی گئی تھی، اور اسے اسی طرح ظہور میں آنا تھا۔ ہم خطرناک راستوں سے گزر چکے، کئی بھیانک مقامات پیچھے چھوڑ آئے، اور اب موت کی وادی ہمارے سامنے تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے ایک عجیب خیال آیا کہ 15 برس پہلے بھی تگائی نے ابو کی پارٹی کو موت کی وادی میں داخل ہونے کا راستہ دکھایا، اور ان لوگوں کو سرنگ کے دہانے تک چھوڑ کے پلٹ گیا تھا۔ ابو اور ان کے ساتھیوں نے آخری رات سرنگ میں اسی طرح گزاری تھی، جس طرح وادی اجل میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنی آخری رات لومبارو کے نئے مندر میں بسر کر رہے تھے۔ اس نئی اور حیرت انگیز مماثلت نے میرے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دی۔ نبضوں میں خوف کی ایک تیز لہر سرسراتی چلی گئی، اور ساتھ ہی اس بھیانک خواب کے منظر میرے ذہن کی بند کوٹریوں سے نکل کر ایک ایک کر کے تصور سے گزرنے لگے، جو زرافہ نما چٹان کے قریب کھائی میں قیام کے دوران دیکھا تھا اور اپنا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا۔ میں نے جس قدر اس خواب کو بھلانے کی کوشش کی کہ شاید وہ میرے پریشان خیالات کا عکس ہو، وہ اسی قدر یاد آتا رہا جب وہ وحشت ناک منظر تصور سے گزرا، جس میں پرنسس اندرا بال نوچتی، چیختی چلاتی میرے جنازے کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی دفن ہوگی۔ تو احساسات کو پھر ایک شدید جھٹکا لگا، اور میں ایک بار پھر بے اختیار بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب کے بھی اندرا ساتھ ہی اٹھی، اور میری صورت پر پریشانی بلکہ بدحواسی کے آثار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آتے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اندرا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ایک ایسے خواب نے پریشان کر رکھا ہے جس میں میں نے اپنے ہی جنازے میں شرکت کی اور اسے بھی خاک بسر دیکھا ہے۔ ٹالنے کے لیے کہا، یوں ہی یہ خیال پریشان کر رہا ہے۔ کون سا خیال؟ کبھی کبھی آدمی کچھ جیت کر بھی بہت کچھ ہار دیتا ہے۔ وہ کچھ اور حیران ہوئی۔
جو کچھ تم نے کہا میں نے سن تو لیا ہے مگر سمجھ نہیں سکی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی مگر اچانک رونما ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کریدنے لگی۔ کون سی باتیں اچانک رونما ہو جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارا بیاہ جو اچانک ہو گیا، حالانکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ایک ہی شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ مگر اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ ہمارا بیاہ تو ہونا ہی تھا۔ سیدھے سبھاؤ نہ ہوتا، کسی اور طرح ہو جاتا۔ کسی اور طرح کیسے ہو جاتا؟ ارے پریمی بھاگ بھاگ بھی تو جاتے اور سول میرج کر لیتے ہیں۔ میں بھگاتا تمہیں یا تم مجھے بھگا کر لے جاتی؟ تم تو شاید نہیں بھگاتے مجھے، کیونکہ روشنارا ادا کے چکر میں تھے۔ میں ہی تمہیں بھگا کر لے جاتی کہیں۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے من میں تمہارا پریم جاگ اٹھا تھا۔ پھر ایک پل ٹھہر کے بولی، تمہیں یاد ہے نا، پریم کی خاطر کئی بادشاہوں نے اپنے تاج و تخت اور کئی راجکماریوں نے اپنے راج محل چھوڑ دیے تھے، تو تم بھی میرے لیے راج محل چھوڑ دیتی؟ ارے راج محل چھوڑ کر تمہارے ساتھ جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں کی خاک تو چھان رہی ہوں۔ بات غلط نہ تھی، اس نے جوکھوں کا یہ سفر محض میری خاطر اختیار کیا اور سری مہاراج کی آگیا سے سفر ہی میں میرے ساتھ بیاہ کر لیا تھا۔ میری خاطر روشنارا ادا کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے مان گئی تھی۔ خواب میں مجھے اس کی وفاداری بھی دکھائی گئی کہ میرے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہتی تھی، کیونکہ سمجھتی تھی کہ وہ ودوا ہو گئی اور اس کا دکھ سب سے بڑا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایک آدرش پورا کرنے نکلی تھی جس کے متعلق ہمیں بار بار یقین دلایا گیا تھا کہ ہم اس سے کامیاب لوٹیں گے، مگر میرے دل میں سفر کی مماثلتوں کے کانٹے چبھ رہے تھے اور بھیانک خواب نے متوقع کامیابی پر غم کا گہرا سایہ ڈال دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا موت کی وادی میں ہمیں کیا حالات پیش آئیں گے اور میرے خواب کی تعبیر کس سانحے کی صورت میں نمودار ہوگی۔ پراسرار تگائی بھی نہیں جانتا تھا کہ وادی سے کون واپس آئے گا، کون واپس نہیں آئے گا۔ اس نے تو مجموعی کامیابی کی خبر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے واپس نہ آنے والوں میں میرا ہی نام شامل ہو۔ بہرحال خواب کے مطابق اگر مجھے کوئی سانحہ پیش آنے والا تھا تو میرے اور اس سانحے کے درمیان صرف وہی رات حائل تھی جو میں پرنسس اندرا کے ساتھ لومبارو مندر کے حجرے میں بسر کر رہا تھا، اور اس رات کا کوئی لمحہ پھر لوٹ کے نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے اندرا کو کسی ناگہانی صدمے سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے دل کے خدشات اس پر ظاہر کر دوں، اسے کسی آنے والے سانحے کے لیے تیار رکھوں۔ میں نے خواب میں اسے اپنے جنازے کے ساتھ دفن ہوتے نہیں دیکھا، صرف دفن ہونے کی خواہش کرتے سنا تھا۔ خوابی میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تمہیں میرے گھر والوں کو حوصلہ دینا اور ان کے دکھ بانٹنا ہوں گے۔ یہ غالباً اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سمجھانے بجھانے سے اندرا کو میرے ساتھ دفن ہونے یعنی خودکشی کرنے سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں نے اپنے آپ کو اس بات کے اظہار کے لیے تیار کر لیا جو اس سے چھپانا چاہتا تھا۔ اب میرے نزدیک اس کے اظہار کی خاطر کسی تمہید کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ تمہید کا آغاز میں پہلے ہی اچانک بیاہ کے ذکر سے کر چکا تھا۔ میں نے اسی بات کا سہارا لیا۔ دیکھو اندرا، جس طرح ہمارا بیاہ اچانک ہوا، اسی طرح کوئی دوسرا واقعہ بھی اچانک رونما ہو سکتا ہے جو ہمیں کسی صدمے سے دوچار کرے۔ میں نے تمہیں کی بجائے ہمیں کا لفظ استعمال کیا، گویا کوئی صدمہ ہم دونوں کو پیش آ سکتا تھا۔ اس طرح اسے کسی سانحے کے لیے تیار کرنے لگا۔ وہ حیران ہوئی، آخر کون سا واقعہ اچانک پیش آ سکتا ہے؟ اچانک بیاہ کے بعد اچانک موت۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی بیاہ کی اور سب سے بڑا صدمہ موت کا ہوتا ہے۔ وہ چیخ اٹھی، آخر کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو کچھ میں نے کہہ دیا وہی میرا مطلب ہے۔ پھر دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے لگا، یہ دنیا اتفاقات اور حادثات کا مجموعہ ہے۔ ایک اتفاق دو افراد کو باہم ملاتا ہے تو دوسرا اتفاق یا حادثہ انہیں جدا کر دیتا ہے۔ کل ہم موت کی وادی میں اتریں گے اور ہو سکتا ہے اچانک کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جو تمہیں مجھ سے جدا کر دے یا مجھے۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا اور تڑپ کر بولی، بھگوان کے لیے اپنے منہ سے ایسی منحوس بات نہ نکالو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے مجھے اور پریشان کر دیا، کیونکہ وہ خواب میں بھی میرے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہونے پر اصرار کرتی رہی تھی اور میں اسے موت ہی سے بچانا چاہتا تھا۔ خواب میں وہ میرے جنازے کے پیچھے بھاگتی ہوئی گر پڑی تھی، گویا اسے مرنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ میں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، بات صرف اتفاق کی ہے، دنیا میں ہر بات ہو سکتی ہے،
اور انسان کو ہر بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ یقین میں بدل گیا۔ تگائی نے 6 بار ہمارے لیے پانسا پھینکا اور شگون لیا تھا، اور ہر بار جیت کی شکل آئی تھی۔ میں کب کہتا ہوں کہ ہم ناکام ہوں گے؟ اور کیا کہہ رہے ہو؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کامیابی سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ ہو جائے۔ اگر کچھ ہونا ہے تو مجھے ہو جائے، تمہیں کچھ نہ ہو، اور میں جانتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نگار نے تمہارے لیے استخارہ کیا اور تمہاری واپسی کا اشارہ ملنے پر تمہیں سفر کی اجازت دی تھی۔ اندرا نے تگائی کے پانسے کے بعد نگار امی کے استخارے کا حوالہ دے کر خود مجھے حیران کر دیا، کیونکہ تگائی کا پانسا اگر ہماری کامیابی کی خبر دے رہا تھا تو نگار امی کا استخارہ میری کامیاب واپسی کا اشارہ تھا، اور جب 2 اشارے 2 شگون مل جائیں تو ان کی نفی نہیں ہو سکتی۔ پھر سفر کے دوران ابو اور کلارا آنٹی سے ہماری مماثلتیں کیسی تھیں، اور میرے بھیانک خواب کی تعبیر کیا تھی جس نے مجھے مسلسل پریشان رکھا تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی، ہو سکتا ہے میرا خواب ایک خواب پریشان ہو، اور ابو یا کلارا آنٹی کے ساتھ جو ملتے جلتے حالات ہمیں پیش آئے ہیں وہ محض سفری اتفاقات ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نگار امی اپنے استخارے کا اشارہ سمجھ نہ سکی ہو، کیونکہ بعض اشارے مبہم ہوتے یا ایک اشارے کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، اور تگائی نے کامیابی کی خبر تو دی تھی مگر وہ بھی نہیں جانتا کہ ہماری پارٹی میں سے کس کی واپسی ہوگی، کس کی واپسی نہیں ہوگی۔ گویا دونوں قسم کے امکانات تھے۔ میرا ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور دونوں پلڑے برابر تھے۔ میں ان دونوں پلڑوں میں آدھا ادھر آدھا ادھر لٹک رہا تھا۔ ایک بات فوراً ذہن میں آئی کہ نہ تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری پارٹی میں کسی کو بھی حادثہ پیش نہیں آ سکتا۔ شکاریوں کو کئی المناک واقعات ایک عام جنگل میں بھی پیش آ سکتے ہیں جن کے لیے وہ تیار ہو کر نکلتے اور اپنی آدھی زندگی سے پہلے ہی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ نہ اتنا مایوس ہونا چاہیے کہ محض خواب کی بنا پر جس کی تعبیر نہ جانے کیا ہو، خواہ مخواہ اپنے جنازے کا ماتم کرتا پھروں۔ جہاں تک زندگی کا تعلق ہے اس کا چراغ گھر کے تاکچے میں بھی بجھ سکتا ہے۔ ہم تو پھر ایک خطرناک مہم پر نکلے اور ایک ایسی وادی میں اترنے والے تھے جہاں قدم قدم پر خطرہ یا پھر پراسرار تگائی کے بقول موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہی بات اندرا کے سامنے رکھی۔ ہم اس وادی اجل میں جا رہے ہیں جو ابھی دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی ہے، جہاں ایک انتہائی خطرناک درندے سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ کسی مقابلے میں بعض لوگ صرف اپنی جان کی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں، دوسروں کی نہیں، لیکن ہم جو مشن لے کر آئے ہیں اس میں اپنے ساتھ ہمیں سب کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ پھر بھی یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں کسی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ وہاں ہم بہت سی اندیکھی چیزیں دیکھیں گے اور موت سے نبرد آزما ہوں گے۔ ہو سکتا ہے موت ہماری پارٹی میں سے کسی کو گھسیٹ کر لے جائے، ہو سکتا ہے اس وادی سے میں نہ لوٹ سکوں، ہو سکتا ہے تم نہ لوٹ سکو، اور عقل مند لوگ کسی ایسے خطرناک معرکے میں اترنے سے پہلے جس میں موت آندھی برکھا اور بجلی کی طرح ناگہاں ٹوٹ پڑتی ہے، ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کہہ دیتے اور اپنی وصیت دوسروں کے لیے محفوظ کر جاتے ہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ یہ ایک عام دستور کی بات تھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ رات کو سونے والا صبح اپنے بستر سے جیتا اٹھے گا یا نہیں، اور سانس کی ڈور کب اور کہاں ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی وہ اس ذکر ہی سے وحشت محسوس کر رہی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مزید کہا، تم پڑھی لکھی اور جانتی ہو کہ ہمارے یہ سفر کوئی کھیل نہیں، ایک انتہائی خطرناک لڑائی ہے اس درندے کے خلاف جس پر گولی اثر نہیں کرتی۔ ہمیں اس کے بھٹ میں جا کر اسے شکار کرنا ہے، جہاں اس کی مادہ اور بچے بھی ہوں گے۔ وہاں کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، ہم کسی خطرے میں گھر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کہنے کے لیے اگر تمہارے من میں کچھ ہے تو ابھی کہہ دو، نہیں تو میری سنو، کیونکہ ہمارے پاس کہنے اور سننے کے لیے آج ہی کی رات ہے۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ میرے من میں صرف تم ہو اور ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی جو تمہیں کہہ سکوں، مگر میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میں اسے ایسی جگہ پر لے آیا تھا جہاں وہ میری بات سن سکتی، سمجھ سکتی اور اس کے ہر اچھے برے پہلو پر توجہ دے سکتی تھی۔ میں اسے بتانے لگا، اب جو کچھ کہنا ہے مجھے ہی کہنا ہے، اس لیے جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو،
کیونکہ اس کے اقرار یا انکار کا انحصار تم پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک فرد نہیں، ایک پورا خاندان ہوں۔ میاں بادشاہ کے گھرانے کا آخری چراغ اور آخری پونجی ہوں۔ اگر یہ پونجی لٹ گئی تو پورا خاندان ختم ہو جائے گا۔ میاں بادشاہ ایسے بد نصیب آدمی سمجھے جائیں گے جن کے نسب کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ امی چھاتی کوٹ لیں گی کہ ان کی کوکھ اجڑ گئی۔ اماں بھی شاید جیتے جی مر جائیں گی۔ میری ایک بہن سریا ہے جو ہر صبح اٹھ کر میری تصویر کے درشن کرتی ہوگی۔ ایک نکار امی ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، کیونکہ میں ناصر نواب کا بیٹا اور ان کا ہم شکل ہوں۔ اور میں اپنے پیچھے روشنارہ ادا نام کی ایک منگیتر بھی چھوڑ آیا ہوں جو میری واپسی کی راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اگر میں لوٹ کر گھر نہ جا سکا تو ان سب پر دوسری بار قیامت بیت جائے گی۔ ایک نیم سوختہ گھر پر گرنے والی دوسری بجلی اسے جلا کر راکھ کر ڈھیر کر دے گی اور وہاں کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ان سب کے علاوہ میری ایک شریک حیات ہے جس کے ساتھ میں نے اسی سفر کے دوران بیاہ کیا اور اسے دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ پریم کرنے والی اور اپنے لیے راحت جان پایا ہے۔ پرنسس اندرا ہے اس شریک حیات کا نام، جو موت کے راستوں پر قدم با قدم میرے ساتھ رہی ہے، جس نے کسی مقام پر میری آن اور میری شان اور میرے مان کو گرنے نہیں دیا، اور کل میرے ہمراہ موت کی وادی میں داخل ہونے والی ہے۔ اگر وہاں مجھے کوئی سانحہ پیش آ گیا اور وہ میری لاش کے سرہانے لائی گئی تو وہیں گر جائے گی اور چاہے گی کہ میرے ساتھ ہی مر جائے، کیونکہ میری موت کا حادثہ اس کے لیے بڑا دوبھر اور بھاری ہوگا۔ لیکن تمہیں پرنسس اندرا کو سمجھانا ہے کہ لوگ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جایا کرتے، اور کسی کے مر جانے سے دنیا کا نظام تبدیل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے مرنے سے کئی لوگ اس کی محبت اور ہمدردی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسے میرے ساتھ مرنا نہیں، جینا ہے، میرے عزیزوں میں اپنا پیار بانٹنا ہے، امی کو بتانا ہے کہ ان کا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لیتے ہوئے مرا ہے، غش کھائے میاں بادشاہ اور اماں بی کو ہوش میں لانا ہے، تڑپتی سریا کو گلے سے لگا کر پیار کرنا ہے، نگار امی کو حوصلہ دینا ہے، روشنارہ ادا کے گھائل دل پر مرہم رکھنا اور اسے سمجھانا ہے کہ اپنا مرکز نگاہ تبدیل کر لے۔ میرے بعد پرنسس اندرا کو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اسے میرے ترکے سے صرف حق مہر کا 1,00,000 روپیہ نہیں ملے گا، بلکہ میاں بادشاہ اپنی بہو کو کسی کا، حتیٰ کہ سری مہاراج صاحب جی کا بھی محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ اب مجھے کال دو کہ اگر کوئی اچانک سانحہ پیش آ گیا اور میں واپس نہ جا سکا تو تم سب کچھ وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے، جو تم نے سنا ہے۔ اندرا میری زبان سے یہ ساری باتیں سن کر ہکا بکا سی رہ گئی، جیسے اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جو میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا۔ کچھ لمحوں میں اس کا سکتہ ٹوٹا تو بے اختیار مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بھرائی آواز میں بولی، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں کب چاہتا ہوں کہ مر جاؤں اور تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ تو بس میرے دل کی باتیں ہیں جو تم سے کہنا چاہتا تھا۔ جس طرح بعض آدمی اپنی زندگی ہی میں وصیت نامہ لکھ کر وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی اپنی وصیت سنا دی ہے، اور یہ ساری باتیں تم سے اس لیے کی ہیں کہ میرا سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے، میرا گھر، میرا شہر، میرا دیس، میرے دیس کے منظر اور پیار کرنے والے لوگ۔ یہاں پہنچ کر مجھے اپنے عزیز و اقارب یاد آئے ہیں جنہیں میں جدائی کی سولی پر لٹکتا چھوڑ آیا ہوں، اور اب تم میرے اور ان کے درمیان ایک واسطہ اور ایک رابطہ ہو، میرے مرنے کے بعد بھی اور میرے جیتے جی بھی۔ اگر میں تمہارے ساتھ گھر لوٹا کیونکہ تم میری حفاظت کی چھتری اور میری جیت کا پتہ ہو، تو پھر میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا کہ تم نے موت کے اس سفر میں کس طرح میرا ساتھ دیا اور کیسی مشکل گھڑیوں میں میری حفاظت کا خیال رکھا، اور میرا خیال اس لیے رکھا کہ صرف میری شریک سفر نہیں بلکہ شریک حیات ہو، میری نصف زندگی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے آنسو پونچھے۔ میری گفتگو کے آخری فقرے سن کر اس کے آنسو آپ سے آپ تھم گئے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور ایک بار پھر مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر پانی کی ہلکی سی چمک موجود تھی۔ چہرے سے تحیر کے ساتھ اطمینان کی کیفیت بھی تھی۔ میں نے اس کیفیت میں ایک اور رنگ بھر دیا۔ تمہیں یاد ہے نا روشنارہ ادا کے بارے میں کیا وعدہ کر چکی ہو؟ جب میرے ساتھ لاہور پہنچو گی تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ میں نے وعدے کی یاد دہانی کرائی
تو بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آپ سے آپ تیرتا چلا گیا۔ تم سلامت رہو، میں اپنا ہر وعدہ پورا کروں گی، راجپوتنی ہوں۔ اب مجھے ذرا دل لگی کی سوجھی، ارے آج کل کے راجپوت تو وعدے ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اس کا تبسم مسکراہٹ میں بدل گیا۔ نہ تم ویسے راجپوت ہو، نہ میں ویسی راجپوتنی ہوں۔ پرنسس اندرا کی وہ مسکراہٹ اس رات کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو مجھے حاصل ہوا۔ میں نے اپنے سارے خدشے اس کے سامنے بیان کر دیے تھے، جو اس سفر میں بہت سی مماثلتیں دیکھ کر اور ایک بھیانک خواب کی بنا پر میرے دل میں پیدا ہوئے۔ اسے اپنی خواہش سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایک بہادر عورت کی طرح حالات کا مقابلہ کرے۔ ساتھ ہی اس کے دل میں یہ دیا بھی روشن رکھا کہ جب ہم وحشیوں کے علاقے سے کامیاب و کامران لوٹیں گے، اس کی حیثیت کیا ہوگی، اسے کیا کرنا ہوگا اور میاں بادشاہ کیا کریں گے۔ پروفیسر اسلم نے شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں قیام کے دوران یہ حیرت انگیز انکشاف کیا تھا کہ میاں بادشاہ پرنسس اندرا کو اپنی بہو بنانے کی آرزو رکھتے تھے، اور انہوں نے میرے شفیق و محترم استاد کو ایک اختیار بھی دیا تھا۔ ہماری واپسی پر جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی آرزو سفر کے دوران پوری ہو چکی ہے تو بڑے خوش ہوں گے، اور پرنسس اندرا کو اپنی حویلی میں وہ عزت دیں گے کہ آج تک رجواڑوں میں بھی کسی راجکماری کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ اور پرنسس اندرا روشنارہ ادا سے متعلق کیا ہوا وعدہ پورا کر کے امی اور نگار کو ایک نئی زندگی عطا کرے گی۔ وہ رات یاس اور امید کی رات تھی۔ اس کے دامن میں خدشے بھی تھے، خوشیاں بھی تھیں، کیونکہ ایک طرف موت کی وادی تھی جہاں درندے کے روپ میں بھیانک خطرے ہمارے منتظر تھے، دوسری جانب وہ دنیا تھی جدھر ہمیں لوٹ کر جانا تھا۔ وہ رات اسی طرح دو حصوں میں منقسم تھی جس طرح اگلے وقتوں کے پرکھوں نے مہینے کو قمری حساب سے 2 پندھرواڑوں یا 2 پکھواڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک اندھیرا پاک جس میں چاند گھٹتا اور اندھیرا بڑھتا ہے، دوسرا اجالا پاک جس میں چاند بڑھتا اور چاندنی پھیلتی ہے۔ اس رات ہم گویا بیک وقت یاس کے اندھیرے اور امید کے اجالے میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف اندھیرے کا پاک تھا، دوسری جانب اجالے کا پاک۔ وہ چاند کی 14ویں اور پورن ماشی اور بدر کامل کی رات تھی، جب چاند کی پوری کشش سے سمندر میں تیز جوار بھاٹا آتا ہے اور وحشی موجیں کبھی ابھرتی اور کبھی ڈوبتی ہیں۔ اس چاندنی رات میں ہم بہت سے خدشوں اور بہت سے جذبوں سے دوچار تھے، اور مد و جزر کا ایک عجیب سلسلہ انہی جذبوں کے درمیان جاری تھا۔ اپنے خدشوں کا اظہار کر کے میں نے پرنسس اندرا کو اداس اور غمگین کر دیا، اور کامیابی کے جذبوں کی بات چھیڑ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ بیک وقت 2 کیفیتوں سے دوچار تھی۔ میں بھی متضاد احساسات کی لہروں میں بہہ رہا تھا، اور مجھے اس کی بے پناہ محبت کا صلہ دینا تھا جو میرے لیے اس کے وجود میں رس بس چلی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ کے بعد محبت کا جوش و خروش ختم ہو جاتا اور میاں بیوی کی واجبی سی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں کوئی دلکشی نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک محبت اسی وقت تک خوبصورت ہے جب تک آدمی کسی خواب کی صورت اسے دیکھتا رہتا ہے، مگر جب اس خواب کی تعبیر مل جاتی ہے محبت کے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں۔ لیکن میں ان کے اس خیال کو مسترد کرتا ہوں۔ میرے نزدیک روح کی طرح محبت بھی غیر فانی ہے، اور محبت کے بغیر زندگی سراسر ایک جہالت ہے۔ دراصل محبت شراب ہے جسے قدرت دل کے پیمانے میں انڈیلتی اور انسان کو نئی قوتوں سے روشناس کرتی ہے۔ اگر آدمی کا اپنا ظرف تنگ نہ ہو تو یہ شراب اسے زندگی بھر نشہ دیتی ہے۔ پرنسس اندرا کی محبت بھی ایسی شراب تھی جو قدرت نے میرے دل کے پیمانے میں انڈیل دی، مگر مجھے اس کی ساری راحتیں اور لطافتیں بیاہ کے بعد ہی حاصل ہوئیں۔ اس نے اپنے پیار سے ثابت کر دیا تھا کہ بیاہ کے بعد محبت ختم نہیں ہو جاتی بلکہ زیادہ خوبصورت رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور عورت کا پیار مرد کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھ پر بھی یہ حقیقت اسی محبت کے نتیجے میں منکشف ہوئی تھی کہ عورت کے بغیر مرد کی اپنی ذات نامکمل ہوتی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہیں جب مرد عورت غیر معمولی حالات سے دوچار ہوں۔ ہم دونوں بھی اس رات بیک وقت مختلف احساسات سے گزر رہے تھے۔ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قسمت کبھی نامہرباں ہوتی اور کبھی مہرباں ہو جاتی ہے۔ ان میں کچھ گھڑیاں سزا اور کچھ گھڑیاں جزا کی ہوتی ہیں۔ اس رات ہم دونوں حالتوں سے گزرے، سزا کی حالت سے بھی، جزا کی حالت سے بھی۔ چاند کی اس 14ویں رات
جو اجالا پاک کی شب عروج اور سمندروں میں شدید جوار بھاٹے کی رات تھی۔ ہم بھی اپنے خدشوں اور جذبوں کے مد و جزر میں بہتے رہے۔ وہ رات جو ہم نے وادی اجل کے ساحل پر لومبارو کے نئے مندر میں گزاری، موت کے خدشوں اور محبت کے جذبوں کی رات تھی، اور ویسی رات شاید زندگی میں پھر کبھی نہ آ سکے۔ دوسرے روز دیر تک سوئے رہے اور دن چڑھے بیدار ہوئے۔ گھڑی دیکھی تو 10 بج رہے تھے۔ اس رات کی صبح دن کے 10 بجے ہوئی تھی۔ پرنسس اندرا نے معمول کے مطابق بیٹی تیار کی اور ہم نے ایک ساتھ چائے پی۔ لومبارو مندر میں وہ رات ہمارے مکمل آرام کی رات تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کر دی تھی کہ پوری نیند لے کر تازہ دم ہو جائیں، اس لیے کسی نے بھی ایک دوسرے کو جگانے کی کوشش نہیں کی تھی اور سب اپنی نیند سے آپ جاگے تھے۔ ہمیں موت کی وادی میں داخل ہونے کی جلدی نہیں تھی، بلکہ احتیاط اور عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ حالات کا پورا جائزہ لینے کے بعد اس وادی اجل میں داخل ہوں۔ چائے پی کر اپنے حجرے سے نکلا تو سبھی لوگ بیدار ہو چکے اور نئے دن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں راہداری سے گزرتا مندر کے چوڑے، طویل اور سنگلاخ صحن میں آ گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ صوبیدار خداداد خان اور ہرنام سنگھ ایک طرف سے ٹھٹھرتے کپ کپاتے آ رہے تھے۔ ہرنام سنگھ مجھے دیکھتے ہی بولا، پانی بہت ٹھنڈا تھا صاحب جی، پر نہانے کا سواد آ گیا۔ سارے دلدر دور ہو گئے، اکھاں کھل گئیاں۔ یہ سن کر مجھ پر ایک اور حیرت گزر گئی۔ کہاں سے نہا کر آئے ہو؟ اس نے سنگلاخ صحن کے جنوب کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر ایک گھاٹی میں جھیل ہے، سراگو نے 10 پائی تھی، بس اسی جھیل سے نہا کر آئے ہیں۔ یہ انکشاف دلچسپی سے خالی نہ تھا کہ مندر کے جنوبی سمت پہاڑ کے درمیان ایک گھاٹی نے جھیل کی شکل اختیار کر لی تھی، جہاں ادھر ادھر سے برسات کا پانی جمع ہو جاتا اور سال بھر مندر کے پجاریوں اور یاتریوں کی ضرورت کے کام آتا تھا۔ جھیل کافی بڑی تھی اور آنے جانے کا راستہ بھی مشکل نہ تھا۔ ڈوبا اور کوکی اسی جھیل سے جانوروں کو پانی پلا کر لائے تھے۔ وہاں نہانے کا تجربہ فرحت بخش ثابت ہوا۔ پانی سرد تھا مگر جسم کی ساری کسل مندی دور ہو گئی اور ہرنام سنگھ کے بقول آنکھیں کھل گئیں۔ میرے ساتھ اندرا نے بھی جھیل میں غسل کیا۔ اس روز چونکہ سبھی دیر سے جاگے تھے، اس لیے 11 بجے ناشتہ کرنے کے بعد وادی میں اترنے کی تیاری ہونے لگی۔ ہماری پارٹی میں سراگو کے علاوہ پوچی، سرگئی اور 3 کشمیری لڑکیوں کا اضافہ ہو گیا تھا، جنہیں ہم اپنے ساتھ موت کی وادی میں نہیں لے جا سکتے تھے۔ علاوہ ازیں خچر اور گھوڑے بھی وادی میں نہیں اتر سکتے تھے۔ نہ بھاری سامان لے جانے کی ضرورت تھی۔ جانوروں اور سامان کی حفاظت کے لیے کچھ آدمیوں کا وہاں رہنا لازمی تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ڈوبا، 2 کوکی اور رائفل بردار کریاپا سامان اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے وہیں رہیں گے۔ سراگو، پوچی، سرگئی اور 3 کشمیری لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ٹھہریں گی۔ وادی میں اترنے والے 3 گروپ اس طرح ترتیب دیے گئے۔ پہلا گروپ میرے اور پرنسس اندرا سمیت بودھی، دگل، صوبیدار خداداد خان اور ہرنام سنگھ پر مشتمل تھا۔ دوسرے گروپ میں پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے شامل تھے۔ تیسرا گروپ کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور 3 کوکیوں کا تھا جو بھالوں سے مسلح تھا۔ اگرچہ ہر شخص کے ہمراہ ضروری سامان کا ایک تھیلا تھا جس میں ایمیونیشن کے ساتھ 2 دن کی خوراک بھی تھی، لیکن تیسرے گروپ کو پیٹیاں بھی اٹھانا تھیں جن میں فالتو اسلحہ، ہینڈ گرینیڈ، ڈائنامائٹ اور اسی قسم کا آتشی سامان تھا۔ پیٹیاں چونکہ وزنی تھیں اس لیے 10-10 ہینڈ گرینیڈ 4 فوجیوں میں بانٹ دیے گئے جو انہیں چلانے کا تجربہ رکھتے تھے۔ باقی سامان کوکیوں کے لیے چھوڑ دیا گیا جنہیں ہمارے پیچھے پیچھے آنا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے اس وادی حیرت و اسرار میں حالات کی صورت کیا ہوگی اور درندے کی تلاش میں ہمیں کہاں تک جانا ہوگا، مگر یہ بات طے کرتی تھی کہ ہمارے تینوں گروپوں کے درمیان 15-20 گز سے زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا۔ ہرنام سنگھ کی نظر سب سے تیز تھی اور آواز پر نشانہ لگا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں درندوں کی بو بھی سونگھ لیتا تھا، لہٰذا اسی کو ہمارے آگے آگے چلنا تھا۔ یہ ساری باتیں طے کر کے اور اپنا اپنا سامان اٹھا کر ہم لوگ مندر کے غار میں آئے اور جھری کی بھاری سل ایک طرف دھکیل کر دن کی روشنی میں وادی پر نظر ڈالی۔ سب سے پہلے ہم جس حیرت سے دوچار ہوئے وہ اغوا سمیت رکھوالوں اور پجاریوں کی لاشیں تھیں جنہیں رات وادی میں پھینکا گیا تھا، مگر اب وہاں کوئی لاش نہیں تھی۔ اس اچنبھے نے ہمیں دم بخود کر دیا اور سوچنے لگے
کہ لاشیں کہاں گئیں؟ ظاہر ہے کوئی مردہ اپنے پیروں سے چل کر غائب نہیں ہو سکتا، نہ وہ لاشیں اپنے آپ کہیں بھاگ گئی تھیں۔ یقیناً کسی نے انہیں غائب کر دیا یا کھا لیا تھا۔ اور وہاں اتنا بسیار خور درندہ صرف لومبارو تھا جو ہڈیوں سمیت آدمی کو نگل لیتا، کیونکہ حجم میں ہاتھی سے 5 گنا بڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا رات لومبارو نے قربان گاہ کا چکر لگایا اور 11 کی 11 لاشیں چٹ کر گیا، مگر کسی نے بھی اس کی کوئی غراہٹ، کوئی آہٹ نہیں سنی تھی۔ میں اور پرنسس اندرا رات کے 2 بجے تک جاگے اور مندر کے غار کے قریب تر تھے، لیکن ہمیں اس کی کوئی آواز سنائی نہ دے سکی۔ نہ جانے رات وہ کب آیا اور کب لوٹ گیا۔ بودھی نے جو کیفیت بتائی تھی اس کے مطابق لومبارو کے قدموں تلے دھرتی کانپتی بلکہ دہلتی تھی اور وہ اپنی سانسوں کی تیز سیٹیاں بجاتا چلتا تھا۔ رات ہم جذبات کے مد و جزر سے گزر کر سو گئے، مگر اتنے بے خبر نہیں تھے کہ اس کی سانسوں کی تیز سرسراہٹیں اور پیروں کی دھمک نہ سن سکتے۔ ہمارے علاوہ اور بھی کوئی اس کی زلزلہ خیز آمد کو محسوس نہ کر سکا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات لومبارو نہیں آیا، کوئی اور بلا آئی ہوگی جو لاشوں کا صفایا کر گئی۔ یہ ایک اور لرزہ خیز انکشاف تھا کہ وادی اجل میں لومبارو کے علاوہ کوئی دوسری بلا بھی رہتی ہے۔ ہم نے مندر کی جھیری سے اس پرہول وادی کا نظارہ کیا اور دوربین سے جائزہ لیا۔ وہاں ہوا کی گردش اگرچہ رات کی بانسبت کچھ ہلکی تھی، مگر بھاپ یا دھند اڑ چکی اور سورج کی تیز روشنی میں وادی کا ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ دن کے اجالے میں آسمان کی طرف دیکھا تو وہی اجلا نیلا آسمان تھا جو پوری کائنات پر چاروں کھونٹ تنا ہوا تھا، مگر اس ایک ہی آسمان کے نیچے وادی حیرت و اسرار کی دھرتی وہ نہیں تھی جس پر ہم نے طویل سفر کیا۔ آب و ہوا مختلف تھی، گھاس کی شکل اور درختوں کی صورت بھی اور تھی۔ مندر کی دیوار سے گھاس کی چوڑی اور طویل پٹی تک 2-2.5 فرلانگ کا فاصلہ تھا، اور گھاس کہیں کہیں کچلی اور پامال کی ہوئی نظر آ رہی تھی، بلکہ بعض مقامات پر وہ اس طرح زمین پر بچھ گئی تھی جیسے اس پر سہاگا پھیر دیا گیا ہو۔ وہ درندے کی گزرگاہ تھی اور گھاس یقیناً اس کے قدموں سے پامال ہوتی رہی ہوگی۔ پرے 2 شاخے درختوں کا سلسلہ جنگل کی صورت حد نظر تک پھیلا تھا، سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں اپنے آخری کنارے تک پھیلی اور بلند و بالا ناقابل عبور چٹانوں کے حصار میں گھری وادی اجل ایک وسیع اور عظیم زندان قدرت کا نقشہ پیش کر رہی تھی، جہاں تک دوربین کی آنکھ کام کر سکتی تھی۔ ہم نے دور دور تک اس کا جائزہ لیا، مگر زندگی کے آثار کہیں نظر نہ آ سکے۔ ایک وحشت ناک سناٹا ہر طرف مسلط تھا جسے ہوا کی تیز سرسراہٹ زخمی کر رہی تھی۔ قربان گاہ کے حلقے سے 11 لاشوں کا غائب ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے وادی کے خطرات میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن ہم کو بہرحال موت کے اس حلقے میں اترنا تھا۔ آخر مندر کی جھیری میں رسوں کی سیڑھی لگائی گئی۔ خدا کا نام لے کر سب سے پہلے میں نے اس سیڑھی پر پاؤں رکھا اور مندر کی جھیری سے قریباً 80 فٹ نیچے سنگلاخ وادی میں اترا۔ کچھ فاصلے پر جہاں یکے بعد دیگرے 11 لاشیں پھینکی گئی تھیں، پتھریلی زمین پر خون کے کچھ دھبے دکھائی دیے اور غور کرنے سے پتہ چلا کہ لاشیں وہاں سے کھینچی اور گھسیٹی گئی ہیں، کیونکہ زمین پر کچھ ایسے ہی نشانات نظر آئے تھے۔ اب یہ شبہ کچھ اور گہرا ہو گیا کہ لومبارو کے علاوہ کوئی اور مردار خور مخلوق بھی رہتی ہے۔ میرے بعد پرنسس اندرا سیڑھی سے اتری، پھر ایک ایک کر کے تینوں گروپ وادی میں داخل ہو گئے اور میں نے انہیں لاشیں گھسیٹنے کے نشانات دکھائے جو کہیں کہیں بالکل معدوم ہو گئے تھے۔ وہ نشانات گھاس کی پٹی کی طرف جا رہے تھے۔ ہرنام سنگھ اور وکرم ان نشانات پر ہمارے آگے آگے چلے۔ ہم سب نے اپنی اپنی رائفلوں کے سیفٹی کیچ کھینچ لیے تھے تاکہ کسی بھی خطرے کا فوراً مقابلہ کر سکیں۔ گھاس کی پٹی کی جانب چلتے ہوئے ہم نے جنوب کی طرف 3 میل دور دیوتاؤں کے تنور کو دھواں اگلتے دیکھا۔ بلند و بالا حصار کے ساتھ ساتھ سنگلاخ زمین کا ویران حاشیہ تنور تک چلا گیا تھا۔ اسی جانب پرانے مندر کی قربان گاہ کے آس پاس کہیں ابو کی پارٹی اور درندے کے درمیان ایک بھیانک کشمکش ہوئی تھی، مگر مندر اور قربان گاہ کے نشانات تک مٹ چکے تھے اور اب وہاں لاوے کے پہاڑ اور ٹیلے کھڑے تھے۔ اس مقام کا نقشہ دوربین سے بھی واضح نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا اپنے اصل دشمن سے نمٹ کر ساتھیوں کے ہمراہ اس مقام تک ضرور جاؤں گا اور ابو اور کلارا آنٹی کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کروں گا۔ ابھی ہم گھاس کی پٹی سے کوئی نصف فرلانگ دور تھے کہ ہرنام سنگھ اور وکرم
जो 8-10 गज आगे थे, ठठक कर पामाल शुदा घास के अंदर कुछ देखने लगे। हमारी नजरें भी उसी जानिब उठी और बड़ा भयानक मंजर देखा। पामाल शुदा घास में एक इंसानी पिंजर पड़ा था, जिसका गोश्त नोच लिया गया और सिर्फ ढांचा बाकी रह गया था। अलबत्ता सर पर स्याह बाल और चेहरे पर कुछ खाल अभी मौजूद थी, और केकड़ों जितने बड़े बड़े कई हशरातुल अर्ज सर और चेहरे से चिमटे रही सही खाल नोच रहे थे। मैंने और मेरे साथ प्रिंसेस इंदिरा और प्रोफेसर असलम ने दूरबीनें आंखों से लगाईं और सिर्फ निस्फ फरलांग से उन हशरात को फोकस में लेकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही। वो लंबी लंबी पतली टांगों वाले केकड़े नहीं, बल्कि स्याह मकोड़े या चूंटे थे, जिनकी केकड़ों और मेंढकों जितनी जिसामत हैरान कुन थी।